کہا ہو کہ میں باطل ہوں، ہر جماعت بولتی میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں. تو پتہ کیسے لگا ہے کہ یہ جو جماعت آئی ہے یہ بھی ایک جماعت ہے وہ بولتی ہم صحیح ہے، یہ بولتے ہم صحیح ہے، تیسری جماعت بولتی ہم صحیح ہے، سب بولتے ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح. یا اللہ، یہ 72 فرقوں میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تو کنفیوز ہو گیا، کیا کرے، کیسے جانے؟ تو سمجھ میں آیا کہ جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی جماعت بناتا ہے، جماعت کی بنیاد رکھتا ہے، تو وہ بنیاد رکھتے وقت یہ مقصد بھی بتاتا ہے کہ میری جماعت کا مقصد کیا ہے. یہ سب جماعتیں ہیں، یہ سب تحریکیں ہیں. جب ان کے جو بانیین ہیں، جو ان کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، جب انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو ایک مقصد بنایا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بالکل ٹوک دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی ایک کمیٹی اور تنظیم بنائی گئی تبلیغی جماعت، تو بالکل یہ ہوا ہوگا کہ مولانا الیاس صاحب نے ایک بیلنس بھی تیار کیا ہوگا کہ جماعت کام کیسے کریں گی، اس کا مقصد کیا ہوگا اور کس مقصدوں پہ کام کریں گی. تو ایسا ہوا ہوگا نا، چنانچہ ایسا ہوا. اور انہوں نے پھر اپنا مقصد بیان کیا. میں انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت کے ایک معتبر عالم جن کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہے، جن کو ندوی میاں کہتے تھے. اور یہ ندوی میاں جو ہے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو لکھنؤ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے یہاں کے یہ مین چیف تھے اس وقت. مولانا الیاس صاحب کے خاصم خاصوں میں تھے. تو مولانا الیاس صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی دلی نئی نظام الدین بستی میں، انہوں نے ان کے حالات کو اس کتاب میں لکھا. اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت. چھپی ہے یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دلی سے، انہی کے مطلب ادارے سے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 234 ہے. اس میں صفحہ نمبر 234 پر مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مولانا الیاس صاحب کا ایک بیان لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے. یعنی مولانا محمد الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے اپنے ایک عزیز جو ان کے بڑے چہیتے اور عزیز تھے، بڑے قریب تھے، مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا انہوں نے، ان سے فرمایا جو ایک وسیع النظر اور عالم ہے. کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں. مدعا کہتے ہیں مقصد کو. مولانا الیاس کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاحت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاحت ہے، یہ نماز کی طرف بلانے والی تحریک ہے، یہ لوگوں کو نمازی بنانے والی تحریک ہے، یہ نماز کی دعوت دینے والی تحریک ہے. کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاحت نہیں. ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے. کیا مقصد بتا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں بار بار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تحریک جو ہے نمازی بنانے کی ہے، اس کا کسی مولوی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اختلاف سے تعلق نہیں. یہ تو بیچارے اختلاف سے دور ہے یہ لوگ. ان کا مقصد صرف نوجوانوں کو نمازی بنانا اور پرہیزگار بنانا اور سنتوں کا عامل بنانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا، میرا اصل مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے. ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نیا فرقہ وجود دینا. اور پھر اس فرقے کے، اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گی، تعلیمات کیا ہوں گی، اس کے لیے انہی کی ملفوظات کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یہاں کتابیں موجود ہیں، ہمارے مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے، میں بھی ایک بار اعلان کر دیتا ہوں. ایک بھی اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے اور کہے کہ ہماری مذہب کتابیں نہیں ہیں، ہماری کتب خانوں سے نہیں چھپی، یہ ہمارے فرقے کی کتابیں نہیں، یہ ہماری جماعت کی کتابیں نہیں، یہ ہمارے مولانا کی کتابیں نہیں، میں اس کی زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. سن رہے ہیں؟ وہ جو سزا دینا چاہے وہ سزا مجھے منظور ہوگی. یہ دوسری کتاب مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس. ان کے ایک خاص چہیتے شاگرد و مرید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اس کو ترتیب دیا. ملفوظات کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات یہ ہوتی ہے
کہ کسی عالم کی بارگاہ میں جو مریدین بیٹھتے ہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو وہ عالم و بزرگ جو بھی بات مجلس میں کہتا ہے ان کے چاہنے والے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو لکھ کر کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں مجلس میں یہ حضرت نے کہا، یہ حضرت کا قول ہے، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں ملفوظ، اور بہت ساری باتیں جمع ہو جائے تو ہو جاتی ہے ملفوظات۔ یہ ہے ملفوظات مولانا الیاس صاحب، یعنی اس میں مولانا الیاس صاحب نے جو کچھ مجلسوں میں بیان کیا، اپنے جو کچھ اپنے مریدوں سے بات کی، وہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی اسی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے اور اس کا ملفوظ نمبر 56 ہے۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند مدرسے کے ایک عالم تھے، ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اردو ہے، زیادہ ہارڈ اردو نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو، جو انہوں نے تعلیم کتابوں میں بیان کر دی، جو تعلیم اپنے لوگوں میں بیان کر دی، تعلیم وہ ہو، طریقہ میرا ہو، میں اپنے طریقے سے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ تو تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہوا؟ دو مقصد اس کتاب سے پتہ چلے، انہی کی گھر کی کتابوں سے۔ پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، دوسرا مقصد کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے کیا وہ اسلامی کی تعلیمات ہے؟ اگر اسلام کی تعلیم ہے تو بالکل تبلیغی جماعت پھر حق بجانب ہے کہ وہ اس تعلیم کو خوب سے خوب عام کرے، ہم خود پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سنجیدہ ماحول میں، اس کے لیے عوام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اب جھگڑے کی بھی صورت نہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان بیٹھکوں کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے، اور فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں بتاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے اور جھگڑا ہو، آپ کا بھی مجمع اور ہمارا بھی مجمع اور پھر بات گالی گلوچ تک آئے۔ آپ اپنا ایک عالم دین لے آئیے، ادھر سے یہ فقیر حاضر ہو جائے گا، ایک کمرے میں بیٹھ جائیے، ایک کمرے میں آپ بھی کتابیں رکھ دیجئے، ہم بھی کتابیں لے کر آتے ہیں آپ کی، آپ بھی لے کر آئیے، ہمارے الزامات ہوں گے، آپ صفائی دے دیجئے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر دی جائے اور پھر اس کیسٹ کو لوگوں میں عام کر دیا جائے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں اس میں، یہ سب سے آسان میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تو میں سیونی آنے کے لیے، جب بولے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آفر دے رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر بانی کہتے ہیں کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو کتابیں آپ لوگوں نے چھاپی ہے، اگر وہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر وہ صحابہ کی تعلیم ہے، اگر وہ تابعی کی تعلیم ہے، اگر وہ ائمہ کی تعلیم ہے، اگر وہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، تو وہ تعلیم ہمارے سر آنکھوں پر، اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ کے نظریے کے خلاف ہے، تو وہ تعلیم پھر ہرگز قابل قبول نہیں، وہ اس لائق ہے کہ ان تعلیمات کو ٹھوکر مار دی جائے۔ یہاں تک آپ میرے سے متفق ہیں؟ متفق ہے یا نہیں؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اب میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں کو بہت پڑھا کہ بھائی دیکھیں ان کی کتابوں میں تعلیمات اسلام ہے کہ کچھ اور ہے، تو اب جو کچھ مجھے ملا انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت بڑا بوال کیا اس کتاب نے، ہے تو چھوٹی سی کتابچہ ہے، چھوٹا سا، کل 32 پیج کا کتابچہ ہے یہ، مگر یہ آج بھی چھپ رہا ہے۔ آپ کو اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا ہوا کہ بالکل نیا پرنٹڈ آیا ہے۔ میرے پاس 4 سے 5 ایڈیشن ہے اس کے۔ اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟
حفظ الایمان، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب، ایمان کا تحفظ کرنے والی کتاب۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں، اس میں ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ تھانوی صاحب سے پوچھتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ حضرت یہ بتائیے، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں غیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غیب جو کل ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے، تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ باتوں کا علم ہونا، بعض باتوں کا علم ہونا یہ رسول اللہ کے لیے ہے، ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اللہ کے مقابلے میں بعض ہے، کچھ ہے، کل نہیں ہے۔ کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ رب کائنات کی ذات، رب جانتا ہے سب باتیں۔ اپنے محبوب کو جتنا چاہا اتنا بتا دیا، اور کتنا بتایا؟ علماء فرماتے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا ہے، مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہے، تھوڑا ہے، پورا نہیں ہے۔ پورا مکمل کل علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ تو بعض علم کے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے سائل، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں صفحہ 15 پر سنیے، کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورا علم ہے اور رسول اللہ کو بعض علم ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی رسول اللہ کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اگر بقول زید کے یعنی زید جو کہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو بعض غیب ہے اور اللہ کو کل غیب، تو اگر بقول زید صحیح ہو، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے، رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے۔ تو میں پوچھ